کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں گوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں گوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، دل اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، بہت عمدہ آغاز آپ کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نعمت افطار ARYQTV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن، جس کا آغاز طبقہ نسواں کے اس اسپیشل سیگمنٹ کی جانب سے ہوتا ہے کہ ساتھ ہوتا ہے، اور طبقہ نسواں کی جانب سے میں ترجمان بن کے یقیناً حاضر ہو جاتی ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک کے ساتھ، ایک عنوان کے ساتھ حاضر ہوا جائے اور سیکھا جائے، سمجھا جائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ہر گھر تک پہنچایا جا سکے، اور ہر گھر کو ایسا بنایا جا سکے کہ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آج ہم جس عنوان اور جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جناب، وہ بہت ہی پیارا ہے، اور وہ ہے اطاعت الہی کے حوالے سے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما برداری کرنا، حکم ماننا، جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول منع فرماتے ہیں رک جانا، اور جن باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں انہیں بجا لانا۔ آج ہم اس کی تفصیل جانیں گے، اس کے مفاہیم پہ بات ہوگی جناب، اور ہم یہ جانیں گے کہ جو لوگ اطاعت سے روگردانی کر رہے ہیں، کوتاہیوں کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں کیا میسیجز سیکھنے بھی ہیں اور ان تک پہنچانے بھی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا طرز عمل تھا، بزرگان دین کا کیا طریق رہا اس تعلق سے۔ جناب ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ اسکالر موجود ہیں جو اپنے جداگانہ انداز تکلم کے ساتھ، انفرادیت کے ساتھ ہمیں دین سکھاتی ہیں، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور جمعۃ المبارک کہتے ہیں، اور ہماری جو آج کی دوسری مہمان ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے آغاز کیا، حبیبہ شعیب، نوجوان نسل کی ابھرتی ہوئی ثنا خواں اور خوش الحان ثنا خواں میں ضرور کہوں گی۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بیٹا، سلام عرض کرتے ہیں، اور سوالات کا سلسلہ جیسے کہ میں نے کوشش کی کہ ہم اطاعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں آج، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اب اس اطاعت کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک 11 مرتبہ قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں اکٹھا اللہ نے بیان فرمایا، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم پر آپ چل ہی تب سکتے ہیں جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے ندا، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا، خالق مانا، مالک مانا، ہم نے جان لیا کہ وہی ہمیں بنانے والا، پیدا کرنے والا، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو جب یہ اقرار، جب یہ نور ہمارے باطن میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کو نظر بھی تو آنا چاہیے، تو ہمارے کردار و عمل سے، ہمارے اطاعت و اتباع کے عمل سے
وہ کردار کے ذریعے دکھائی دیتا ہے معاشرے کو، اور ایمان اور یقین کے چشمے پھوٹتے ہیں پھر جب عمل میں وہ چیز آئے کہ وہ چیز جو آپ کے باطن میں ایمان کے ساتھ ہے، وہ ایمان آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جوارے سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کی اس پوری جو زندگی ہے اس سے نظر آتا ہے، تو ایمان اور یقین کا نور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس سے کئی لوگوں کے دل سیراب ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ایک بریک لے لیں، اتنی پیاری سی بات پہ جناب، دلوں کی سیرابی کی بات ہو رہی ہے جو کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مضمر ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جمعہ المبارک ہے، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم۔ جناب ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، بات ہو رہی ہے اطاعت یا فرما برداری کے تعلق سے۔ جی آپ بریک سے قبل آپ ہمیں سمجھا رہی تھی اطاعت کا مفہوم۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں یہ حق اللہ کا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، طریقہ حضور کا ہے، سبحان اللہ۔ حکم اللہ کا ہے، سیرت حضور کی ہے، تو یہ آپ سامنے رکھیں گے تبھی آپ اس راستے پر چل سکیں گے صحیح۔ جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، وہ رب چاہتا ہے کہ وہ ایمانی اور عرفانی اور قلبی اور عشقی تعلق ہو، اس لیے فقط اطاعت پر بات نہیں رکھی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اتباع کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیبی نے بتائی اگر اللہ سے محبت کر میری اتباع کرو۔ تو علماء نے اس میں فرق یہ کیا ہے کہ اطاعت حکم کی جاتی ہے، تو حکم کبھی بندہ خوشی سے کرتا ہے، کبھی ناخوشی سے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اتباع کے لیے پیکر کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی اتباع نہیں کی جاتی۔ اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے کہ اس پیکر رسالت کو، اس محبوب کو سامنے رکھو نگاہوں میں۔ واقعی الصلاۃ کا حکم ہم دے رہے ہیں، سکھائیں گے وہ۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں عبادات کی ڈیٹیل نہیں دی گئی کہ حضور کو دیکھو، حضور کی سیرت کو دیکھو، وہ آئے سکھانے کے لیے، وہ آئے سکھانے کے لیے۔ پھر یہیں تک نہیں بلکہ اسوہ کا لفظ استعمال ہوا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی تمہارے لیے کامل ترین نمونہ ہے، جسے تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو نگاہ ادھر رکھو، دھیان ادھر رکھو، فکر ادھر رکھو، خیال ادھر رکھو میرے حبیب کی طرف، تبھی تم اللہ کی اطاعت کر سکو گے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح اقتدا کا لفظ آیا، پھر فمن تابعہ ہدایا، تابعہ کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا۔ تو یہ ان سارے الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک محبت کا تعلق بڑھانے کے لیے کہا۔ ایک ہے اقوال کا حکم بجا لانا کہ جو حضور نے حکم دے دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر افعال پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صفات کو اپنے اندر سمو لینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں تو آپ کا کردار بدل جاتا ہے، آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح کا سبب ہی یہی اطاعت اور یہی بندگی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں ایمان کی بات آئی، اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی تو کب وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اعمال صالح کو ملا دیا ہے قرآن مجید میں۔ اور یہ اعمال صالح کون سے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہے، جس کا آپ نے حکم دیا ہے اور جس پر ہمیں چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے، وہ خوشحالی چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ مرتبہ چاہتا ہے، ساری چیزیں اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت میں رکھ دی۔ واہ، ہم سے محبت تو کر کے دیکھو۔ آپ دیکھیں دنیا آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتی ہے، حضور داتا صاحب کا، خواجہ اجمیر کا، کس عزت سے کس محبت سے ذکر ہوتے ہیں ان کے۔ تو وہ جو آپ دنیا میں تلاش کرتے ہو وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ اسی کو آگے بڑھائیں، بزرگان دین کا ہمیں کیا اسوہ نظر آتا ہے، وہ کس طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ صحابہ علیہم کرام اجمعین۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست تربیت یافتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، چاہنے والے، پیار کرنے والے، عشق میں ڈوبے ہوئے، جمال نبوت کی تجلیاں دیکھیں۔ تجلیاں ہر لمحہ ان کی نگاہوں میں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کا چلے وہیں سے کچھ واقعات ذہن میں لاتے ہیں کہ اسیری ہے، غلامی ہے، باپ اور چچا لینے کے لیے آتے ہیں مگر انکار کر دیتے ہیں
کیا اسیری اور کیا غلامی، اس پر سینکڑوں آزادیاں قربان، اللہ، کہ جانے سے اللہ منع اکبر، کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پیار ہے، یہ وہ قلبی تعلق ہے جو انسان کو اس ذات میں فنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جب سے اطاعت اور محبت رسول کا آپ کی آپ چاشنی دیکھیں کہ غلام آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ غلام آزاد نہیں ہونے چاہتے، اس غلامی میں اتنا لطف ہے، اللہ، اس اللہ اسیری میں، اس میں کہ وہ مقام ملا۔ پھر آپ دیکھیں تو سیدہ کی جب شادی ہوتی ہے تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کا مکان تھوڑا دور تھا، سیدہ نے درخواست کی کہ اگر حضرت حارثہ سے کہا جائے تو وہ اپنا مکان ان کے قریب ہے تو وہ کوئی بدلے میں کر لیں، بھئی وہ دور والا وہ لے لیں۔ جی۔ جب ان کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ میرے آقا آپ جو چاہیں جس مکان کو کہیں میں اسے خالی کروا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک صحابی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ آج گھر سے گزرے تھے، آپ کے گھر پہ قبہ بنا ہوا تھا، وہ تعمیر ہوئی ہوئی گنبد سا بنا ہوا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ فقط یہ پتہ چلا، جاتے ہی اس کو گرا دیا، اور پھر آئے، پھر آ کر سلام کیا تو جواب عنایت ہوا۔ سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ میں عربہ بن مسعود آتے ہیں، کچھ قریش مکہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا جو کیسر و کسریٰ کے دربار میں نہ دیکھا، کہ حضور بات کرتے ہیں تو صحابہ دوڑ پڑتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لینے کے لیے لڑتے ہیں، وضو کا استعمال شدہ پانی اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو اتباع کے وہ رنگ دکھائے ہیں کہ اگر ہم ان کے پیچھے چلے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ کوتاہیوں کا شکار ہیں آپ۔ ہم دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، ہم نام نہاد مسلمان ہو کر رہ گئے، نام نہاد کلمہ کو، ہمارے کردار و عمل میں کوتاہیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے میں وہ چاشنی نہیں، وہ باطنی رنگ نہیں، ایک وہ جو عمل ہے نا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، باطناً اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف رجوع کرنا، وہ رخصت ہوتا چلا جا رہا۔ یہ دن ہے رمضان کے، رحمتوں کے، توبہ کر کے ہم رجوع کریں کہ میرے رب ہمیں بھی اس راہ پر چلا۔ سبحان اللہ، ہماری خطاؤں سبحان کو اللہ۔ قصدن بھی ہیں، عمدن بھی ہیں اور سہون بھی ہیں، ہو بھی جاتی ہیں، انسان ہے نا، فرشتے نہیں ہیں، سبحان مگر اللہ، توبہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں۔ آپ ہم سب کو، تمام خواتین کی جماعت کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ ہم سب کو اطاعت کلی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، میں شکر گزار ہوں بہت ہماری پیاری سی ثنا خواں حبیبہ شعیب آپ کی۔ جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ عبادت، اس کی اطاعت، اس کی جو واجب الوجود ہے، زندگی اور موت پہ قادر ہے، اور وہ اپنے حبیب کی وساطت سے ہم تک تمام تعلیمات کو پہنچا رہا ہے، شریعت مطہرہ کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ کو اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے متعلقین تک اللہ کے حبیب کا پیارا پیارا لایا ہوا دین پہنچانا ہے، کیونکہ یہی دین ہمیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے والا ہے۔ یہی دین ہم بڑی دعا تو کرتے ہیں نا کہ جنت کی طلب، سب کو یہ یقیناً خواہش بھی ہے، لیکن جنت کیسے ملے گی؟ جنت ملے گی آپ کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے
جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کے نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، تو قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ قبر میں حاکم جب پہنچے تو السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔